السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ جنت میں لے جانے والے اعمال حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بڑی اہم بات پوچھی ہے، مگر یہ آسان ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ تو سنو، اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بھلائی کے دروازوں کی طرف رہنمائی نہ کروں تو وہ یہ ہے، روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور آدمی کا رات کے پچھلے پہر نماز پڑھنا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں اس سارے معاملے کی بنیاد، اس کے ستون اور اس کی چوٹی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی، ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس معاملے کی بنیاد اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ان سب کے دار و مدار کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور، ارشاد فرمائیے یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا، اس کو قابو میں رکھو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہماری ان باتوں کی وجہ سے بھی گرفت ہوگی جو ہم اس زبان کے ذریعے کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تجھے تیری ماں روئے، یاد رکھو، لوگوں کو جو چیز جہنم میں اوندے منہ ڈالے گی وہ یہی زبان کی کٹی ہوئی کھیتی ہوگی۔ سامعین کرام، امام الحدیث امام ابو عیسیٰ الترمذی کی سنن میں واردیہ حدیث مبارک ایک ایسی عظیم و شان حدیث ہے جس میں نہایت خوبصورتی سے عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ حدیث کے راوی جلیل القدر صحابی رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بن جبل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس جانسار صحابی کی ذہانت و فطانت اور علمی قابلیت کی تعریف میں ایک موقع پر ارشاد میں فرمایا کہ میرے یہ صحابی کتاب و سنت کے حلال و حرام کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور یہی روز قیامت میری امت کے علماء کے سردار ہوں گے، اور علم کا علم ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ حسن سوال نصف علم ہے، یعنی سوال سے سوال کرنے والے کی قابلیت اور اس کی فکر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں کیا خوبصورت سوال ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا ہے، یعنی ایسا عمل ارشاد فرما دے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ ہر ذی شعور مسلمان سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ آخرت کی لازوال نعمتوں سے بہرہ مند ہو اور جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ اگر یہ میسر ہو جائے تو سمجھے ستے خیرہ ہے۔ یہ ایسی کامیابی ہے کہ جس سے اللہ پاک کا سچا کلام حقیقی کامیابی گردانتا ہے۔ فرمایا، جس شخص کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب و کامران ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے صحابی کا یہ سوال بہت پسند آیا۔ سوال کی معنویت اور اس کے پر مغز ہونے کو سراہتے ہوئے فرمایا، معاذ، تم نے بہت بڑی بات دریافت کی ہے، مگر اللہ پاک جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اور جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو
اس میں شرک کا کوئی شعبہ نہ ہو۔ ایک اور موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے فرمایا کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرانا، خواہ تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے یا تمہیں جلا دیا جائے۔ نماز کو پورے اہتمام سے ادا کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھو، استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ دریافت کردہ سوال کا جواب مکمل ہو گیا، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلمیذ رشید کی توجہ اور علم کے حرص کو بانپ لیا تو خود یکے بعد دیگرے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم نبوت کے خزانے سے مزید نوازنے کے لیے ان سے 3 سوالات کیے اور ان کے جوابات ارشاد فرمایا۔ پہلا سوال یہ پوچھا کہ کیا میں تمہیں ابواب الخیر یعنی بھلائی کے دروازے سے آگاہی نہ بخشوں؟ فوراً ہی گویا ہوئے کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیے۔ چنانچہ اس زمن میں آپ نے 3 باتوں کا بطور خاص ذکر فرمایا۔ نمبر 1 روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ نمبر 2 صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ نمبر 3 یہ کہ رات کے پچھلے پہر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز تہجد ادا کرنا، کہ قرآن حکیم میں اس کی بڑی فضیلت کا ذکر ہے اور اس پر ملنے والے انعامات میں خصوصی طور پر ارشاد ہوا کہ کسی کو معلوم نہیں کہ ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ پاک نے کیا کچھ چھپا کر رکھا ہے۔ دوسرا سوال یوں دریافت فرمایا، کیا میں تمہیں دین اسلام کے متعلق بنائے گئے نظام زندگی کے بنیاد، اس کے ستون اور اس کی چوٹی کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ علم کے سچے طلبگار کا جواب اسباب کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی جی ہاں کہا، اور رسان نبوت نے پھر 3 باتیں ارشاد فرمایا اس کی بنیاد اسلام ہے، یعنی حکم الہی کے سامنے بے چون و چرا جھک جانا ہے، اور دیکھو اس کا ستون نماز ہے۔ اگر یہ ستون ہی نہ رہا تو عمارت دین معرض خطرہ میں رہے گی۔ اب گری اگر اس کی چوٹی کی بات کی جائے تو وہ جہاد ہے۔ طلب یہ کہ اس پوری عمارت کا محافظ اور نگران جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اسی کی بدولت اسلامی نظام زندگی اپنی اصلی ماہیت و شکل میں برقرار رہے گا۔ اب تیسرا آخری اور اہم ترین سوال کیا آپ نے اپنے پیارے صحابی سے غور فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس پر ان تمام باتوں کا دار و مدار ہے، یعنی عقائد و عبادات اور معاملات و اخلاقیات سب اسی کی مرہون منت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ضرور ارشاد فرمائیے۔ اب فرمایا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو نکال کر پکڑا اور پھر فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھو۔ اندازہ لگایا آپ نے کہ ظاہری اور باطنی اعمال کی کسوٹی ایک زبان کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ چوک اٹھے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا زبان سے کی گئی باتوں کے متعلق بھی ہمارا مواخذہ اور گرفت ہوگی؟ یہ سوال اس لیے بنتا تھا کہ یورپ اعضاء انسانی میں یہ تقریباً سب سے چھوٹا عضو ہے، تو کیا اس کی وجہ سے بھی مواخذہ ہو سکتا ہے؟ لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، معاذ تمہیں تمہاری ماں روئے۔ یہ جملہ عموماً ایسی باتوں کو بیان کرتے ہوئے بولا جاتا ہے جن کا انجام اچھا نہ ہو۔ پھر زور دے کر فرمایا، یاد رکھو لوگوں کو جو چیز جہنم میں اوندے منہ یا فرمایا نتنوں کے بل گرائے گی وہ اسی زبان کی کھیتی ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جواب سے معلوم ہوا کہ انسان کی پوری شخصیت اس کی چھوٹی سے زبان کے 2 بول کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ دیکھنے میں چھوٹی ہے مگر کام اس کے بڑے بڑے ہیں۔ کبھی کبھی تو علم و عمل کے خرمن کو ایک لمحے میں
خاکستر بنا دیتی ہے۔ گرامی قدر سامعین، دربار نبوت و تعلیم گاہ رسالت کا ایک سبق جلیل القدر صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ہم نے بھی سن لیا۔ انہوں نے اسے یاد کیا اور ہمیں سنایا اور پوری احتیاط سے سنایا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سبق وقتی نہیں ہے، زندہ اور تابندہ حقائق پر مبنی سبق ہے۔ یہ نبوت کی درخشندہ کرنی ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی کی ضمن ہے۔ اس حسین سبق کو اس دنیا کا آخری انسان بھی پڑھے گا، اسے بھی حیات نو ملے گی اور اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ دعا ہے کہ یہ حیات بخش سبق ہمارے لیے ہر جا ہو اور ہمارے عقائد و عبادات اور معاملات اخلاق کو اپنے رنگ میں رنگ دے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔